دیکھی جاتی ہے، تاکہ ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے پیپر تھوڑے لیے جاتے ہیں، لیکن تاریخ کا یہ انوکھا امتحان تھا کہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں، اور پھر پاس مارک 33% نہیں کہا، نمبر بھی 100% لینے ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا کہ بھوک کا امتحان بھی، خوف کا امتحان بھی، ثمرائے قلب کا امتحان بھی، جانوں کے ضیاء کا امتحان بھی، سارے امتحان ایک ہی کربلا کے کمرہ امتحان میں تھے۔ اور حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 33 نمبر لے کر کے پاس نہیں ہوئے، 100% نمبر لے کر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ تھیوری ہے تو یہ پریکٹیکل ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ جس بھی رنگ اور جس بھی روپ کے اندر دیکھ لو، صبر کا امتحان فرمایا، جو صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کیا ہے؟ جزا فضا نہ کرنا صبر کی یہ شکل ہے۔ اور دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت، صبر کی من جملہ تعریفات میں سے کہیں میں نے ایک تعریف یہ بھی پڑھی کہ انسان کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں تو وہ صابر کہلاتا ہے۔ جوان بیٹے کی میت ہو گئی، لیکن صف اول میں نماز پڑھنے کا عادی تھا باپ، اب جب اذان ہوئی تو ہم نے اس کو پہلی صف میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صابر ہے، کہ اس کے معمولات عبادت قضا نہیں ہوئے۔ اگر صبر کی یہ تعریف مان لیں کہ جس کے معمولات عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر ہوتا ہے، تو اس امتحان کے اندر جہاں کو ہمالیہ کا پتا بھی پانی ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے نماز کا وقت آیا ہے تو امام حسین کا سر سجدے میں جھک گیا۔ اور آپ جانتے ہیں دست قاتل نے سر حسین اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! دنیا کو بتایا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ میں نے 10 محرم کو کہا تھا اور بارہا میں نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ لوگ ظلم کے ہاتھ میں، جابر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ جان بچا لیں۔ آج تو لوگ مال بچانے کے لیے، آج تو لوگ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، آج تو لوگ کسی مشکل وقت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ، اپنا نظریہ بیچ دیتے ہیں، اس کا جو بھی نظریہ ہے جس پہ بھی جمع ہے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر کٹوا دیا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے لاشے کو گھوڑوں کے پاؤں تلے، سموں تلے رون دیا گیا، اور تاریخ کربلا میں آپ کے سر چلے ہیں، اور پھر کوفے سے قادسیہ اور قادسیہ سے دمشق کے جو ہے وہ دربار تک پہنچے ہیں، اور پھر یزید نے جس طرح وہ چھڑی آپ کے ہونٹوں پہ مار کر کے جو ہے وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، جس پر صحابی رسول کہنے لگے ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے۔ میں نے بارہا ان ہونٹوں کو حضور کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عفیف نے کہا اللہ اکبر، تو اگر حضرت امام حسین کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ساتھ لے جاتے تو یزید کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دے کے کہتا کہ حسین تو نے زندگی میں اپنا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں نہیں دیا، اب تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن گھوڑوں کے پاؤں تلے ہاتھ روندا گیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ نہیں آیا۔ یہ ہے سرخروئی، یہ ہے کامیابی۔ وہ اگر تھیوری ہے تو یہ اس کا پریکٹیکل ہے۔ کائنات نے یہ رنگ، یہ آہنگ اور یہ شکوہ اور یہ جمال اور یہ کیفیت اور یہ جلال نہیں دیکھا ہوگا جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں دیکھا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ اللہ اکبر! تو قرآن نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں تو پھر اس کا عملی ظہور آپ یہاں دیکھتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دو چیزوں کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، اور اس کا نتیجہ کیا بتایا، ثمرہ کیا بتایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ اور ہم 72-73 گروہوں میں بٹ گئے۔ حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، حرف ناصب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم گمراہ ہو، اور ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے۔
حضور نے ضمانت دی تھی، لیکن حضور نے شرط پہ دی تھی، اگر ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، کسی نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ کسی نے قرآن ہاتھ میں لے کے کہا کہ قرآن قرآن، اور اہل بیت کا نام بھی اس کی طبیعت پہ شاک گزرا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی دی اور قرآن کے اندر تشکیک پائی، نتیجہ وہ بھی گمراہ ہوئے۔ تمہیں مبارک ہو، تم ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن رکھتے ہو۔ ہدایت تمہارا مقسوم ہے اور ہدایت تمہارا مقدر ہے، تو ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والا گمراہ نہیں ہوتا، وہ ہدایت کی منزل پہ فائز المرام ہوتا ہے۔ تو ہم نے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا یہ مفہوم بھی قطعاً نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اصحاب کے لیے دلوں میں بغض پلنے لگے اور یہ اہل بیت کی محبت کا لازمہ بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی اطاعت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ ہدایت کے معیارات مقرر کیے۔ اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، من راکبہ فیہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس محبت کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب اور بامراد ہوگا۔ ساحل مراد تک پہنچنے کے لیے کشتی پر سوار ہونا پڑے گا اور ستاروں پہ نگاہیں جمانا پڑیں گی، اور جو ستاروں کو چھوڑتا ہے اس کے بازو شل ہو جائیں گے، کتنی دیر تک وہ تیر سکتا ہے، اور جو کشتی کو جو ہے وہ کشتی کو چھوڑتا اس کے بازو شل ہو جائیں گے، وہ تو تیر نہیں سکتا، کسی منجھدار میں ڈوب جائے گا، اور جو کشتی پہ تو بیٹھ جاتا ہے، ستاروں سے نظر ہٹا لیتا ہے تو وہاں گردشوں میں گھومتا رہے گا، ساحل مراد اس کا مقدر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اہل بیت کے دامن کو بھی اور اصحاب پیمبر کے دامن کو بھی، قرآن کے دامن کو بھی اور اہل بیت رسول کے دامن کو بھی پوری مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا۔ ان کی آپس میں منافات نہیں ہے۔ آج جو کلچر تہذیب ہمارے ہاں شروع ہو گیا ہے، ماضی میں تو یہ نہیں تھا۔ اگر میں اصحاب رسول کا نام لیں تو کچھ لوگ چیز بجبی ہو جائیں، اور اگر میں اطاعت پیمبر کا ذکر کروں تو طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ گھٹن پیدا ہونے لگ جائے اور ایک عجیب کیفیت ہو جائے۔ تو ماضی میں ہماری تاریخ نہیں تھی۔ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، اور اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یہ تیرے ساتھ ایک چال چلی گئی ہے اور تجھے تقسیم در